اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من نور واحد صلوات پڑھ دیں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہوں. ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک نور محمد ہے اور دوسرا نور علی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو جب کائنات میں کچھ نہ تھا تو خالق نے یہ چاہا کہ وہ اپنے کو پہچانوائے، بتلائے، سمجھائے، تو اس نے ایک نور خلق کیا. وہ نور کبھی 2 حصوں میں بٹا، کبھی 5 کی شکل میں نظر آیا اور کبھی 14 کی سامنے. اب یہاں پر ایک بات ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. نور کا ٹکڑا کیا گیا، ایک نور کو بانٹا گیا 2 حصوں میں، ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے گئے. سب سے سنتے ہیں آپ یہ حدیث، ایک نور کے 2 ٹکڑے، ایک نور علی، ایک نور. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نور کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ 2 نور خلق ہو جاتے، 2 نور خلق ہو جاتے، ایک نور محمد ہوتا، ایک نور علی ہوتا. تو 2 کیوں نہیں ہوئے، ایک کے 2 کیوں کیے گئے؟ اب ہو سکتا ہو کوئی صاحب اٹھ کے مجھے جواب دیں کہ مولوی صاحب اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے چاہا کہ ٹکڑے کرے تو اس نے کر دیے ٹکڑے. یہ بات درست ہے کہ جو مرضی ہوگی وہ خالقی کی ہوگی، میری مرضی تو چلے گی نہیں. لیکن پروردگار عالم نے ہم کو جانور نہیں بنایا ہے، ہم کو انسان، ہم کو عقل دی گئی ہے، ہم کو سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے. لہذا اگر اس نے کہا کہ ایک نور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ہم سر جھکا کے مان لیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو عقل ہے وہ کس لیے ہے، جو فکر ہے وہ کیوں ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہوا تو کیوں ہوا. اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال کھڑا کیا ہے، اب آپ بتائیے میرا سوال جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
ہمارا سوال صحیح ہے غلط ہے؟ دو ٹکڑے، دو نور خلق ہو جاتے، ایک نور محمد ہوتا، ایک نور علی ہوتا. ایک نور کو بانٹا کیوں گیا آدھا آدھا؟ اب میں آپ سے اور بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے آدھا آدھا کی جب بات آتی ہے تو آدھا آدھا آپ کے ذہن پہ بھاری لگتا ہے یا آپ کہتے کہ نہیں آدھا آدھا اچھا ہے؟ ذہن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اور ذہنوں سے بات کو قریب کروں. ابھی کسی کیا مجلس ہو اور وہ آدھی آدھی روٹی بانٹ دے، آدھا آدھا بند بانٹ دے، تو آپ آدھے کو پسند کریں گے یا پورے کو پسند کریں گے؟ آپ سب کہہ رہے ہیں پورے کو پسند کریں گے. تو پھر یہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نور پورا پورا ہوتا، یہ آدھا آدھا کیوں ہوا؟ اور کیا آپ نے اب سوچئے، آپ کے پاس بھی عقل ہے، میرے پاس بھی عقل ہے، ہم سب مل کے سوچیں کہ کیوں ہوا آدھا آدھا. اب اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گی کہ ایسا ہوا کیوں ہوا. اب میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں. اگر کوئی انسان بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے بہت لمبی تو مجلس ہوئے گی نہیں، تو مختصر سے وقت میں کچھ آپ تک پہنچانا ہے، اس کے حساب سے آپ چلیے گا. اگر کوئی انسان آدھا آدھا بانٹے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آدھی آدھی روٹی پکڑوا دے، آدھی شیرمال پکڑوا دے یا آدھی بند پکڑوا دے، حصہ لے کے آگے بڑھیے. ہمیں بتائیے آدھا آدھا بانٹا، دیکھیے آدھا آدھا بانٹا. میں کہوں گا دیا تو آپ کو، اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آدھے کے اوپر اعتراض ہے. اب اس بانٹنے والے نے جو آدھا بانٹا تو وہ کیوں بانٹا؟ آدھا جو بانٹا تو کیوں بانٹا؟ اب اس بانٹنے کے اوپر آپ کو فکر کرنا پڑے گی کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے. یا یہ آدمی کنجوس تھا تب اس نے آدھا آدھا بانٹا، یا اس آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، غریب تھا، اس لیے اس نے آدھا آدھا بانٹ کے لوگوں کو پورا کر دیا. تیسری کوئی وجہ ہے؟ کوئی تیسری وجہ نہیں. یا کنجوسی کی وجہ سے بٹے گا آدھا، یا یہ پورا بانٹنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے. میں نے لفظ بدل دیا، دیکھیے پورا بانٹنے پہ قدرت نہیں رکھتا اس لیے اس نے آدھا آدھا کیا. ایک ایک لفظ سے توجہ کیجیے گا، اور ایسی بات کر رہا ہوں کہ میں بچوں کے بھی ذہن میں بات ڈال دوں گا. یا کنجوسی کی وجہ سے آدھا، یا قدرت نہیں ہے، بھائی نہیں استطاعت، اس نے بانٹا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو ایک نور کو پیغمبر نے کہا دو ٹکڑے کیے، تو وہاں ان دونوں میں سے کون سی وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی بتائیے؟ اگر توبہ توبہ یہ کہیں کہ کنجوس سے اللہ میاں دو نور نہیں خلق کیے، تو کہا جائے گا جائیے کافر، نکلیے اسلام سے. اور اگر کہا جائے کہ اللہ کی قدرت نہیں تھی تب بھی ہم کافر ہو جائیں گے. وہ قادر مطلق ہے، ایک نور کیا 1000 نور خلق کر سکتا تھا. تو جب وہ سقی تھا تو کیوں نہ خلق کیے، جب قدرت میں 1000 نور تھے تو کیوں نہ خلق کیے. دو دیکھیے، خود ہی میں نے سوال کیا، خود ہی آبجیکشن فائل کیا، خود ہی جواب لے لیا. اب اس کا مطلب کوئی اور پرابلم تھی، کوئی اور بات تھی.
اب اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوگا. اب اس کے اوپر آپ غور کیجیے گا. دیکھیے، اور بہت ہی صاف اور ایزی مثال آپ کو دے رہے ہیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ آج کل ماشاء اللہ سے فاسٹ ہر چیز کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ریم کیا ہے، یہ کتنی تیز چلتا ہے، یہ کیسا ہے. ساری چیزوں میں اسپیڈ دیکھی جائے. بہت توجہ کیجیے گا، اسپیڈ دیکھی جا رہی. مثلا ایک فوٹو کاپی کی مشین لے لیجیے. فوٹو کاپی کی مشین آپ پہنچے دکان کے اوپر، آپ نے پوچھا بھیا اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں 1 منٹ میں 120 کاپیاں نکال دیجیے. 1 منٹ میں 120 کاپیاں نکال، یعنی 1 سیکنڈ میں کئی کاپیاں نکلی؟ 2 کاپیاں نکلی، ہے نا. 1 کاپی کتنی دیر میں نکلے گی؟ آدھے سیکنڈ میں نکلے گی. آدھے سیکنڈ کو آپ ناپ پائیے گا، تول پائیے گا؟ نہیں کر پائیں گے. اتنی آسانی سے اس کو پکڑ نہیں پائیں گے. اب میں دیکھیے آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. آپ نے مشین میں کاغذ لگایا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، آدھے سیکنڈ میں دوسری کاپی نکلی. بہت توجہ کیجیے، آدھے سیکنڈ میں دوسری کاپی نکلی. جب آدھے سیکنڈ میں دوسری کاپی نکلی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھیا پہلی کاپی کون سی تھی اور دوسری کاپی کون سی تھی؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا پہلی یہ تھی اور دوسری یہ تھی. ہم آپ پہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ صاحب 1 سیکنڈ میں دونوں نکلی ہیں، پہلی اور بعد کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی 1 سیکنڈ میں دونوں نکلی تو پہلی اور بعد کیا؟ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، چاہے ایک لہجے بھر کا بھی فرق ہو، اس میں پہلے اور بعد اور اس کے بعد کا فرق آ جائے گا. بعد اور اس کے بعد کا فرق آ جائے گا. یہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، ہے نا. اب دوسری مثال سنیے. آپ کے اس کے کیا کاپی کرانے، آپ نے اس کو اپنا آدھار دیا اور پین کارڈ دیا، کہا دونوں کی فوٹو کاپی کر دو. اس نے دونوں کو لے کے مشین میں رکھا، مشین میں رکھ کے کاپی نکالی. اس کے بعد بیچ سے پھاڑ کے کہا یہ لیجیے دونوں کی کاپی. اب اس سے پوچھئے کہ پہلے کون سی بعد میں کون سی؟ سمجھ میں آیا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب اس نے جب 2 ٹکڑے کر کے دیے تو کہا اب بتاؤ پہلے کون سی بعد میں کون سی؟ تو وہ کہے گا جناب دونوں ساتھ نکلی. کچھ بات ذہن میں آئی آپ کے؟ اگر اللہ 2 نور خلق کرتا، آدھے سیکنڈ کا بھی فاصلہ ہوتا تو دنیا کہتی پہلے نور محمد ہے، بعد میں نور علی ہے، علی بعد میں ہے. لہذا قدرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ علی اور نبی میں پہلے بات کی جائے، لہذا ایک نور کو 20 سے کاٹا. اب بتاؤ پہلے نبی ہے یا علی ہے؟ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کون اور بعد میں کون. اور کیجئے گا بھئی پہلے کون بعد میں کون، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، جہاں اللہ کا رسول اور اللہ احتیاط کرے کہ علی و نبی میں فاصلہ نہ ہو، بلا فصل رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. دونوں بلا فصل رہیں، اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی فاصلہ پیدا کر دے، آپ غور کیجئے گا،
میں نے آج ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کو آپ کو بھی حوالے کر دوں. صحائے ستہ عالم اسلام کی 6 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، اور مضبوط کتابیں جس میں سب کچھ ان کا دار و مدار ہے. اس کی میں ایک حدیث آپ کو بتائے دے رہا ہوں، اور 2 کتابوں میں ہیں. حوالے کروں گا آپ کو. سنن ابن ماجہ، اس کتاب کی پہلی جلد کے اوپر 55 نمبر صفحے پہ ہے، اور دوسری صحائے ستہ کی کتاب ترمذی، اس کی 5ویں جلد کی 556 نمبر صفحے پہ ہے. ان دونوں پر کیا لکھا ہے اب یہ سنیے آپ. ان دونوں میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اہل بیت کے لیے کہ اے علی، جو تم سے جنگ کرے اس سے ہم جنگ کریں گے. اے فاطمہ، جو تم سے جنگ کرے اس سے ہم جنگ کریں گے. اے حسن، جو تم سے جنگ کرے اس سے ہم جنگ کریں گے. اے حسین، جو تم سے جنگ کرے اس سے ہم جنگ کریں گے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جو اہل بیت سے جنگ کرے گا پیغمبر اس سے جنگ کریں گے. تو اب مسلمانوں تم فیصلہ کر کے بتاؤ، صحائے ستہ کی حدیث ہے، اب علی سے اگر کسی نے پھندا ڈال کے جنگ کی تو اس سے پیغمبر جنگ کریں گے. اور اگر اب کوئی بی بی کے پہلو پر دروازہ گرائے اور بی بی ناراض ہو جائے تو پیغمبر اس سے جنگ کریں گے. اب اگر زہر کوئی دے امام حسن کو تو پیغمبر اس سے جنگ کریں گے. اب اگر کوئی حسین کو شہید کرے تو پیغمبر اس سے جنگ کریں گے. خاموش رہنے والوں پر ارے حیدری ارے چلوا. دیکھیے ایسا ہے، غیر سے لڑا جا سکتا ہے. آپ کہتے نہیں ہیں یار پیٹھ میں چھری مار دی اس نے، یہ کس کے لیے کہتے ہیں آپ؟ یا آپ کس کے لیے کہتے ہیں پیٹھ میں چھری ماری اس نے؟ بتائیے. ہے جو ملے بھی آپ سے، سلام دعا بھی کرے، اور پیٹھ میں جو آپ کا دشمن ہے وہ تو سامنے سے آ کے حملہ کرے گا، آپ اس سے ہوشیار ہیں. اور جو ملتا بھی ہے سلام بھی کرتا اور پیٹھ میں چھری مارتا ہے نا. اب اس کو دیکھیے ہم اپنی لفظوں میں کہیں گے، پیٹھ پہ چھری مار دی، مل کے چھری مار دی. آپ اس کو دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں منافق، ہے نا. کہتے نہیں کہتے منافق ہے، دیکھو کتنا بڑا منافق ہے، وہاں یہ کہہ رہا تھا یہاں یہ کہہ رہا ہے. یعنی جس کے کئی عدد زبانیں ہوں وہ منافق ہے. تو دشمن سے تو آدمی لڑ لیتا ہے، سامنے کھڑا ہے لڑ لے گا، لیکن یہ جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. اسلام میں بھی یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. کافر سے تو لڑ لیا جائے گا، لیکن جو اسلام کا لباس پہن کے منافق آ گئے ہیں ان سے لڑنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے. ان سے لڑنا بہت مشکل ہے. لیکن لڑیے تو فارمولے ہم لوگ درے باب مدینۃ العلم کے غلام ہیں، سارے فارمولے ہیں، سب فارمولے ہیں. ان سے بھی لڑنے کا ہے. یاد رکھو منافقوں کو مارنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے،
ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو تو منافق کی موت ہے، مومن کی حیات ہے۔ بس چھوٹا سا فارمولہ ہے، مومن کی حیات ہوئے، اسی میں ایک ہی چیز میں ان کی حیات اور ان کی موت۔ اس مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لے کے آگے نہیں بڑھیں گے، سمجھ گئے، تب تک منافق ختم نہیں ہوگا۔ آج نفاق بڑھ رہا ہے، اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، لیکن ہم غدیر کو اور ولایت کا اتنا تذکرہ کریں کہ اس تذکرے کے ذریعے سے ان کی موت ہو۔ سمجھ گئے؟ اس تذکرے کے ذریعے ان کی موت ہو، یہ ان کی موت کا سامان ہے۔ ولایت مولا کائنات یہ ان کی موت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سنیے آپ، کیونکہ اگر یہ اسلام کے لیے آئے ہوتے، لباس اسلام ان کا اسلام کے لیے پہنا ہوتا، لیکن پرابلم جو ہے، ایک دو جملے آپ سے اور کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ دیکھیے بدر ہوئی، مسلمانوں سے کہیے گا ان کے سروں پہ قرآن رکھیے گا، ان سے کہیے گا قرآن تمہارے سر پہ رکھنا ہے، قسم کھا کے بتاؤ بدر کی لڑائی کس سے ہوئی؟ کہیں گے مشرک سے۔ کہیے احد کی لڑائی کس سے ہوئی؟ کہیں گے مشرک سے۔ کہیں گے خندق کی لڑائی کس سے ہوئی؟ کہیں گے مشرک سے۔ کہیں گے خیبر کی لڑائی کس سے ہوئی؟ کہیں گے صاحب اس میں یہودی اور مشرک سب مل کے آئے تھے، ہے نا؟ تو جو حیات رسول میں لڑائیاں ہوئیں وہ تو دشمن اسلام سے ہوئی تھیں، لیکن جو بعد رسول لڑائیاں ہوئیں، اب مسلمانوں کو قرآن رکھ کے قسم کھلوائیے کہ یہ بتاؤ صفین کس سے ہوئی، اب بتاؤ جمل کی لڑائی کس سے ہوئی ہیں؟ اب تم بتاؤ بھئی، تم کو دو میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی نا، کہ جب جمل کی لڑائی ہوئی تو یا تو کہو مسلمان لڑ گئے، یا کہو اسلام اور دشمن اسلام لڑ گیا۔ تو اب ہم کو بھی تو بتاؤ کہ جب صفین کی لڑائی ہوئی، ایک طرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور دوسری طرف ابو سفیان کا وہ بیٹا کہ جس کے لیے کیا کہا جائے وہ موجود ہے۔ اب تم اپنے اسلام کو بتاؤ کہ اگر صفین میں تم مولا کائنات کی بات کرتے ہو کہ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، تو اگر یہ تمہارے چوتھے خلیفہ ہیں تو وہ پانچواں کیسے بن گیا؟ بھائی اس کو تم نے کیسے مان لیا؟ جو مسلمانوں کا خون بہائے وہ بھی تمہارا اپنا، جو مسلمانوں سے جھگڑا کرے وہ بھی تمہارا اپنا۔ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہی تو تم ابتدا سے کرتے ہو، کہتے ہو بی بی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور بی بی پہ دروازہ گرانے والے سے بھی محبت۔ دیکھیے یہ نہیں چلے گا، معاملہ 2 اور 2 4 کا ہوگا، سمجھ گئے؟ 2 اور 2 4، ادھر ہو یا ادھر، کدھر ہو بتاؤ؟ لیکن یہ ذہن میں رہے، میں نے دیکھی ایک حدیث پڑھی ہے سنن ابن ماجہ و ترمذی کی، اس حدیث پہ نگاہ آپ رکھیے گا۔ ان سے کہیے پہلے اپنے اسلام کو تولو، سمجھ گئے؟ اسلام کو تولو۔ بھائی کہیں دودھ میں پانی ملتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیا تھوڑا سا، یہاں پانی میں دودھ ڈالا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟
میں کہوں گا کہیں تھوڑی بہت خطا ہوتی ہے تو آدمی نظر انداز کر لیتا ہے، لیکن یہاں کی آپ خطائیں دیکھیے، ان سے کہیے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ اپنے اسلام کو، پہلے اسلام کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو، سب سے پہلے یہ ثابت کرو کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ثابت کر کے دکھائے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہے کیوں نہیں، بالکل آسان فارمولہ ہے۔ ایک بات آپ لوگ غور کر لیجئے گا اور اس کو آپ لوگ سمجھیے گا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس لفظ کے اوپر آپ غور کیجئے گا، اس لفظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ یہ بات آپ کو سب کو معلوم ہے، بتا چکا ہوں میں کہ جنت میں جائے گا کون؟ کون جائے گا جنت میں؟ مسلمان جائے گا؟ نہیں، مسلمان نہیں جائے گا جنت میں۔ جنت میں جائے گا مومن اور متقی۔ قرآن سے بات کر رہا ہوں، یہ سب قرآن ہے، یہ میرے گھر کی کتاب میں کسی میں نہیں لکھا، قرآن ہے سب۔ مومن جائے گا جنت میں اور متقی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ جنت میں صرف مومن اور متقی۔ اب آئیے، پیغمبر نے جو غدیر میں کہا تھا ایک جملہ ہے، اس کے اوپر بہت توجہ کیجئے گا آپ لوگ، اردو میں کہوں گا آپ سے اس کو سمجھنے کی کوشش۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تھا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا غدیر میں؟ میں جس کا مولا ہے نا۔ اب پیغمبر کس کے مولا ہیں بتائیے؟ پیغمبر کس کے مولا ہیں؟ پیغمبر مولا کس کے ہیں؟ مومنین کے مولا ہیں۔ جب مومنین کے پیغمبر مولا ہیں تو جس کے پیغمبر مولا ہوں گے اس کے علی مولا ہوں گے۔ تو اب جو علی کی ولایت کو اقرار کرے گا گویا اس نے پیغمبر کو بھی مولا مانا، اللہ کو بھی مولا مانا، اور جس نے ولایت علی کا انکار کر دیا اس نے خدا کی مولائیت کا بھی انکار کیا اور محمد کی بھی مولائیت کا انکار کر دیا۔ ایک جملہ قرآن کی آیت سے ملا کر کہہ دیتا ہوں اور بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ قرآن سروں پہ رکھوا کے مسلمانوں سے قسم کھلوائیے گا کہ مولا کس کا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے مولا مومنوں کا ہوتا ہے، کافروں اور منافقوں کا نہیں ہوتا ہے۔ مولا مومنوں کا ہوتا ہے، مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ تو اب جس کے پاس مولا ہوگا وہی مومن ہوگا، اور جس کے پاس مولا نہ ہوگا وہ کافر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ عظمت اہل بیت ہے، غور فرمایا آپ نے۔ اسی لیے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے فرمایا جب پہلی محرم آئی تو وہ بڑا انتظام کر رہے تھے، گریبان کھول لیا، فرش ازا بچ گئی، غم، مجلس، ماتم، ساری چیزوں کا اہتمام کر رہے تھے، ہر سال کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے 8ویں امام سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کربلا کے واقعے کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، بھئی یہی آپ کا تبرک ہے، یہ آپ کا تبرک دینے جا رہا ہوں میں۔ وہ روٹی ووٹی کو تبرک نہ سمجھیے گا، یہ تبرک سمجھیے گا مولا کا۔ کیا کہا کہ یہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہم عاشورے کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے تم نے غدیر کو بھلا دیا کہیں عاشورہ نہ بھلا دو۔
لہذا ہم کو غدیر کو بھی یاد رکھنا ہے اور عاشورے کو بھی یاد رکھنا ہے. اور عاشورہ اگر آپ یاد رکھیے گا، غم شاعر امام حسین، عزاداری امام حسین، تو یاد رکھیے پھر سارے چور پکڑ کے آپ کو مل جائیں گے کربلا میں کہ کس نے کیا کیا کیا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غدیر کو بھی لیجئے اور عاشورہ کو بھی لیجئے، تب ہمارے سامنے ایک ایک بات واضح ہوگی. ورنہ ہر آدمی، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، مولا کائنات نے عجب بات کہی. مظلومیت میرے مولا کی دیکھیے گا. یہ بتائیے کہ اسلام میں کئے گواہ مانے گئے ہیں؟ 2 ہے نا. کورٹ میں بھی 1 گواہ 2 گواہ ہو جائیں کیس آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مظلومیت تو دیکھو ہر ایک موقع کے اوپر ہے. 1 گواہ اور 2 گواہ فیصلہ کروا دیتے ہیں. ہماری غدیر کے حق کے سلسلے میں ہزاروں گواہ ہیں، تب بھی میرا حق چھین لیا گیا. 1.25 لاکھ مجمع تھا، حج کرنے والے تھے، اور جو روایات ہیں اس میں کوئی لوچا نہیں ہے، ڈائریکٹ. اور اس کے بعد مولا کے حق کو چھینا گیا. اس سے زیادہ اور مظلومیت کیا ہوگی؟ لیکن وہ مظلومیت ضرور مظلومیت ہے، لیکن اہل بیت نے جس طریقے سے پروردگار کی طرف سے فضائل عطا کیے گئے تو مصیبتیں بھی اہل بیت اٹھائی. عزاداروں، محرم کا چاند نکل چکا ہے. پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم کی شب نمودار ہو گئی. مصائب میں 2-4 دقیقے پڑھتا ہوں یہ کیونکہ کم دے. ایک ذہن میں بات رکھ کے بیٹھا کیجئے، سمجھ گئے؟ یہ جو دن ہے نا، لمحہ لمحہ بی بی کو یاد کیا کیجئے. شہزادی دو عالم فاطمہ زہرا کو لمحہ لمحہ یاد کیا کیجئے، اور پکار کے پرسہ دیا کیجئے. کبھی تصور کیا؟ سچ بتاؤ، تم سب لوگ بتاؤ، ایک آدمی اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. ایک آدمی اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھ سے بتائے، تم لوگوں کو تکلیف ہے نا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جلوس نکلنے نہیں دیا جائے گا؟ ہے نا؟ ہر مومن پریشان ہے، کھل کے آزادی سے مجلسیں نہیں ہو پا رہی کورونا کی وجہ سے، ہے نا؟ تم تو مصیبت میں گھرے ہو نا، تو تم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اب تصور کر کے بتاؤ کہ کربلا کے صحرا میں ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اس ماں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی؟ اس ماں کا کیا عالم ہو رہا ہوگا؟ بی بی کو پرسہ لمحہ لمحہ دیجئے. اے شہزادی، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے. اے شہزادی، فرش عزا ہم نے بچھا دی، آپ کے لال کے غام. اے بی بی، کربلا والوں کی غربت پہ فرش عزا بچھ گئی. مجلس ہم کر رہے ہیں، قبول آپ کر لیجئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اور مصائب اس میں کوئی کمی نہیں، گریا میں کوئی کمی نہ کیجیے. کم سے کم 10 دن 10 دن جو ہے نا، بڑے مصیبت کے 10 دن ہیں، بہت غربت کے 10 دن ہیں. عزاداروں،
ایک ایک لمحہ تصور کرو. تم لوگ یہ بتاؤ تم نے اپنے امام باڑے میں زری لا کے کب رکھی؟ تم نے فرش ازا کب بچھائی؟ بتاؤ. دیکھیے ہم روایتیں نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپ سے. تم بتاؤ جو گھر کی عورتیں تھیں نا, ان عورتوں نے ایک دن پہلے سے انتظامات شروع کر دیے. کہا فرش بچھانا ہے, تعزیہ خانہ سجانا ہے, ایک دن پہلے زری آ گئی. تم نے کتنے سال بعد یہ کام کیا؟ تقریباً 1400 سال بعد, ہے نا. تم نے یہ کام انجام دے دیا. اب تم یہ بتاؤ کہ آج چاہنے والے تو جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے جلدی سے بیویاں ازاخانہ سجا لیتی ہیں. اب جب یہ محرم کا چاند نکلا ہوگا تو کیا مدینے سے ماں کربلا کے لیے نہ چلی ہوگی؟ اے بابا کربلا چلیے, اے نجف سے ابل حسن کربلا آئیے, اے میرے حسن ارے کربلا چلو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک دکھیا ماں ارے سب کو لے کے کربلا پہنچ گئی ہوگی. میرے بچے کی عزا کے دن آ گئے, ماتم کے دن آ گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزاداران امام مظلوم, مجلس کو میں نے مکمل کر دیا. اس ماں کی غربت, ماں کو پرسا دیجئے, ماں کی غربت. شب 2 لگ گئی نا, میں نے کہا دوسری کی شب آئی ہے. 2 تاریخ کو یہ قافلہ چلتے چلتے کربلا پہنچ گیا. عزاداروں تصور کر لینا, رو لینا, مجلس ختم. بس 1 دقیقہ مصائب بچے ہیں, رو پاؤ تو رو کے پرسا بی بی کو دے دینا. 2 محرم کو قافلہ سرزمین کربلا پہ رک گیا. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا آگے بڑھتا نہیں. جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا امام حسین نے ایک شخص کو بلایا, کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو نینوا کہتے ہیں. دوسرے کو بلایا, کہا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا شط فرات کہتے ہیں. گھوڑے بدلے امام حسین نے, گھوڑا کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. تو ایک شخص سے امام حسین نے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا, اے بھیا عباس یہیں خیمے لگاؤ, ارے یہیں ہم کو قیام کرنا ہے. قافلہ رک گیا, خیمے لگا دیے گئے. 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے, خیمے لگ گئے. بیویاں خیموں میں اتر رہی ہیں, خیموں میں بیویاں پہنچ گئی. بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا. شہزادی زینب امام حسین کو بلاتی ہیں, کہا فضہ جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ. عزادارو ہمت نہیں ہے لیکن 1 دقیقہ مصائب پڑھ کے بیوی کو پرسا دینا ہے. امام حسین آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہن تم نے ہم کو بلایا ہے؟ کہا بھیا ہاں بلایا ہے. کہا بھیا یہ بتاؤ یہ زمین کون سی زمین ہے؟ جب سے یہاں پر آئے ہیں نا بچوں نے دودھ سے منہ موڑ لیا, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. کہا زینب اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. جیسے یہ نام جناب زینب نے سنا, کہا بھیا یہ نام تو سنا لگ رہا ہے, اس نام کو پہلے بھی ہم نے سنا ہے. ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا یہی تو وہ نام ہے نا کہ جو ماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی. مجلس ختم ہو رہی.
ماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب ہم اس زمین کو جنت بنائیں گے، وہ آسمانوں کی جنت ہے، یہ زمین کی جنت ہوگی۔ اے بہن زینب یہیں ہماری اور تمہارے درمیان جدائی ہوگی۔ اے بہن زینب یہیں پر ہمارے جوان قتل ہوں گے، یہیں پر ہم بستی بسائیں گے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین چلے گئے۔ پھر جناب زینب نے شب نمودار ہوئی، جناب زینب نے کسی بی بی کے رونے کی آواز کو سنا، امام حسین کو بلایا، کہا اے بھیا یہ کون سا مقام ہے، یہ کون بی بی ہیں جو پشت خیمہ سے روتی ہیں، ان کی رونے کی صدا آتی ہے؟ بھیا ایسے لگتا ہے کہ ان کا بیٹا مر گیا۔ ایک جملہ بچا، ایک جملہ، اس ماں کی غربت کے اوپر رونے کے لیے ایک جملہ بچا۔ امام حسین نے کہا زینب اب اگر رونے کی آواز آئے تو ہم کو بلا لینا۔ رونے کی آواز آئی، فضہ کو بھیج کے بلایا گیا، کہا فضہ جاؤ بھیا کو بلا کے لے کے آؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین آئے۔ اب جو آنے کے بعد آواز کو سنا، سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب کہنے لگی بھیا یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، یہ کون رو رہا ہے؟ ایک دفعہ امام نے چہرے کو بلند کیا، کہا بہن تم نے اس آواز کو نہ پہچانا، یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا کی آواز جو مدینے سے مکے، مکے سے کربلا ہماری غربت میں رو رہی۔ الا ولا قوم سيعلم الذين ظلموا اي منقلب انا لله وانا اليه راجعون رزن بقضاء